امام حسن علیہ السلام نے کیوں 70 یا 120 یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں، تو 70 شادیاں کیوں کی یا 120 شادیاں کیوں کی؟ آیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے یا گڑھی ہوئی باتیں ہیں یا کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ شاید آپ کا اعتراض اس بات پر ہے کہ کیوں اتنی تعداد میں، وہی تو ہے کہ 70 120 70 اور 120، اور میں اس میں اور اضافہ کیے دیتا ہوں کہ جی صرف 120 تک ہی بات نہیں پہنچی ہے۔ اچھا دیکھیں، جب انسان جھوٹ باندھنے لگتا ہے تو پھر کس حد تک جائے گا اس کو خود نہیں پتا ہوتا۔ روایتوں میں 7 شادیوں سے لے کر 400 اور بلکہ ایک روایت میں 1000 شادیوں کا ذکر ہے۔ امام حسن علیہ السلام جی 250، 300، 400، 1000، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ راویوں میں ہوڑ لگی ہے کہ کون کتنا بڑا جھوٹ امام سے منسوب کر دے۔ اور آپ ظاہر ہے کہ آپ کو تو یہ بات نہ بری لگے گی جو میں نے کہی کہ راویوں میں ہوڑ لگی تھی جھوٹ بولنے کی۔ یہاں پر یہ ہوا کہ شخصیتوں کو، بڑی شخصیتوں کو چھوٹا بنانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے دامن کو داغدار کر دیا جائے، اور اگر دامن خدا نخواستہ داغدار کرنے میں یہ تاریخ لکھنے والے کامیاب ہو جائیں تو خود بخود شخصیت چھوٹی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھول گئے کہ سورج پر تھوکا ہوا خود اپنے منہ پہ آتا ہے۔ نہیں، داغدار کیوں؟ آپ اس نظریے سے کیوں نہیں سوچ رہے ہیں جو لوگوں نے مفسرین نے اور علماء نے جو مسلمانوں کے پیش کیے ہیں کہ اس لیے لوگ اپنی بیٹیوں کو لا کر کے عقد کے لیے دے دیا کرتے تھے کہ ایک نسبت جڑ جائے گی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت جڑ جائے گی، تو اتنا بڑا شرف حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ اچھا، ایک بات آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر لوگوں کو رسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے جی تو کیا اس رشتے کے جوڑنے کا بس ایک اکیلا ذریعہ اور راستہ امام حسن علیہ السلام سے شادی ہے؟ کیا رسول اللہ کی اور اولاد، یعنی خود امام حسن علیہ السلام کے چھوٹے بھائی امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کیا ان کے ذریعے سے رسول اللہ سے رشتہ نہیں جوڑ سکتا ہے؟ وہی رتبہ ہے، وہی درجہ ہے، نہیں، وہ دونوں نواسے ہیں۔ وہ حضور آپ تو خود مزاج جانتے ہیں، وہ امام حسین سخت مزاج کے تھے، چونکہ آپ جنگ کربلا دیکھ سکتے ہیں، امام حسن ذرا نرم مزاج کے تھے، اسی لیے صلح وغیرہ بھی آپ انہوں نے نے تو کر لیا۔ میری تائید کر دی۔ نرم مزاج والا اگر زوجہ نا انصافیاں بھی کرے برداشت کر لیتا ہے، سخت مزاج والا اپنے گھر میں روک نہیں رکھتا، فوراً طلاق دیتا ہے۔ یعنی سخت مزاج والا جلدی طلاق دے گا، ہاں ہاں نرم مزاج والا گھر میں زوجہ کو رکھے گا چاہے وہ جتنی ہی بری کیوں نہ ہو۔ ٹھیک، آپ نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام نرم مزاج، العیاذ باللہ امام حسین سخت مزاج، تو طلاق کس کو زیادہ دینی چاہیے؟ امام حسین کو۔ لیکن آپ تو فرما رہے ہیں کہ امام حسن نے طلاق زیادہ دی ہے۔ نہیں، لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ آپ شادی کر لیجئے پھر اس کے بعد طلاق دے لیجئے، مگر ایک نسبت تو رہے گی کہ ہرے ہمارا رسول اللہ سے جو ہے اسی رشتہ ہے۔ جواب کو میرا مکمل نہیں ہو پایا، بیچ میں چونکہ آپ کا سوال آ گیا تھا کہ امام حسن نرم مزاج، اس لیے ان کی طرف لوگ جلدی بڑھتے تھے کہ آئیے آپ میری بیٹی سے عقد کر لیے، تو انہوں نے طلاق کیوں دی؟ ان کو گھر میں رکھنا چاہیے، کیا ضرورت ہے طلاق دینے کی؟ اچھا، پھر آئیے دیکھیے، لوگ رسول اللہ سے رشتہ جڑ جائے اس لیے امام حسن کے پاس آ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کر، اور بیٹی دینے پر تیار ہیں۔ جی جی، ایک فضیلت ایک عام انسان کو مل جائے گی، لیکن یہ کہتے وقت یہ بات بھول گئے کہ امام حسن اپنے طلاق کے عمل کی بنا پر اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ بندے بن جائیں گے، اس لیے کہ مکرر روایتوں میں یہ جملہ وارد ہوا ہے کہ پروردگار طلاق دینے والے مطلاق لفظ آیا ہے روایتوں میں، مطلاق یعنی بے پناہ طلاق دینے والا انسان۔ جو انسان زیادہ طلاق دیتا ہے اللہ کا منفور بندہ ہوتا ہے۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ نواسہ پیغمبر جو شرافت میں، کرامت میں، فضیلت میں، علم میں، جلالت میں، ہر اعتبار سے اس امت سے بہتر ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ جو امت سے بہتر انسان ہو وہ العیاذ باللہ اللہ کا منفور بندہ بن جائے؟ روایتوں میں طلاق دینے کو شدید طور کے اوپر برا کہا گیا ہے، حتیٰ روایتوں میں ہے کہ پروردگار نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں سب سے آخر میں طلاق کو حلال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ایک بار دو بار، لیکن اتنے زیادہ طلاق یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھیں، جس انسان کو ایک بار ایسا موقع، ایسا مرحلہ اس کی زندگی میں آ جائے کہ وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دے،
وائف ڈیورس لے کے الگ ہو گئی, یہ انسان اب دوبارہ تلاش میں ہے, دوسرا رشتہ مل گیا, کچھ دن اس کے ساتھ رہا, پھر اگر طلاق دے دی, کیا کوئی تیسرا انسان آئے گا اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے؟ آپ جو کیس پیش کر رہے ہیں اس میں جھگڑا فساد تب کہیں طلاق ہوا, وہ تو خوشی خوشی کہہ رہے ہیں طلاق دو ہم کو, یعنی بس آپ ایک بار عقد کر لیجیے. اس زمانے میں بھی طلاق ناپسندیدہ عمل تھا. اچھا, لڑکی کا طلاق لے کر اپنے گھر میں واپس آنا کسی بھی باپ کو زمانے میں بھی برداشت نہیں تھا. ایک فضیلت مل جائے گی, لیکن بقیہ مشکلات جو بعد میں سامنے آنے والی ان کا کیا ہوگا؟ نہیں یعنی 8 منٹ میں یہ گفتگو جو ہوئی ہے, یعنی کیا مطلب نہیں ہوئی اتنی بالکل شادی؟ یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایتوں میں ذکر آیا ہے 14 بیویوں کا ذکر آیا ہے, اور یہ 14 بیویاں الگ الگ وقتوں میں ہیں. ان کے علاوہ ایک بھی زوجہ اگر ہے تو آپ نام بتا دیجئے. آپ اور بھی ہیں تو آپ نام بتا دیجئے. میں جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کے نام بتانے کو تیار ہوں. آپ 300 تک کی تعداد کو بیان کر رہے ہیں تو 300 نہ صحیح 150 بتا دیجئے. ٹھیک ہے 150 نہ صحیح, آپ نے شروع کیا تھا 75 سے, آپ 75 نام بیان فرما دیجئے. بغیر نام کے تو بچیاں نہیں تھیں. نہیں. اچھا ان کے باپ کے نام ہی بتا دیجئے کہ جنہوں نے آ کے کہا کہ بھائی میں تو رشتہ رسول اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں, میری بچی کو لے کے چلے جاؤ, نتیجے میں رشتہ جڑ گیا, طلاق ہو گئی, آپ انہی کے نام بتا دیجئے. دیکھیے تاریخ میں بہت سے چیزوں کو بتایا گیا, موٹی موٹی باتوں کو, نام جیسے غدیر خم کا واقعہ 1.25 لاکھ لوگ, اب سب کے نام آپ ہی بتا دیجئے. یقیناً 1.25 لاکھ کے مجمع کا نام ہم آپ نہیں بتا سکتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک انسان اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے امام حسن کے گھر میں, تو یہ تو 50 لوگ, چونکہ ولیمہ مستحب ہے, 50 لوگ وہاں کے اوپر گواہ بن رہے ہیں اس عقد کے. آپ لے کے آئیے ان کے نام. کہاں ہے وہ عقد کا ذکر, کہاں پر آ رہا ہے؟ اچھا عقد کے لیے مکان کہاں پہ عقد ہوا, کس کے سامنے عقد ہوا؟ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ گواہی عقد میں ضروری نہیں ہے, لیکن بہرحال ہر عقد میں کچھ نہ کچھ لوگ گواہ بن کر بیٹھتے ہیں. لڑکی والے کچھ ہوتے ہیں, کچھ لڑکے کی طرف سے آتے ہیں. کہاں وہ شادی ہوئی, کب ولیمہ ہوا, کب رخصتی ہوئی, کب طلاق ہوئی, کب عدت گزاری, کب وہ اپنے گھر واپس گئی اور پھر اپنے باپ کے ساتھ اس نے زندگی گزاری, پھر کب کس موقع. اچھا یہ بھی ایک چیز, ایک فیکٹ ہے. دیکھیے جس کے 300 بیویاں ہوں اس کے کتنی اولاد ہونی چاہیے؟ پھر وہی بات, آپ نکاح کریے اور طلاق دے دیجئے, تو پھر کیوں طلاق؟ بیٹی کا کیا ایک نسبت جڑی نا رسول سے. دیکھیے ادھر سے تو مطالبہ ہے کہ آپ شادی کر لیجئے. اب شادی کے بعد طلاق دینا تو شوہر کے اختیار میں ہے نا, وہ کیوں طلاق دیں گے؟ اس کا کوئی ریزن ہونا چاہیے نا. باپ نے تو ٹھیک ہے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا, لیکن اب شوہر کیوں اپنی بیٹی اپنی بیوی کو ناپسندیدگی کے طور کے پر طلاق کیوں؟ وجہ کیا, ریزن کیا ہے؟ کیا ریزن آپ پیش کریں گے؟ اب یہ ریزن تو نہیں معلوم, مگر خود کتابوں میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے خود دوران خطبہ یہ بات کہی, میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں کی شادی مت کرو, وہ بار بار طلاق دے دیتے ہیں. اب ہوگا کچھ. ماشاء اللہ سے بڑی عمدہ بات کہی جناب والا. امام مسجد میں بیٹھ کر عوام سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹیاں میرے بیٹے سے عقد کے طور کے اوپر رخصت نہ کرو, میرے بیٹے سے شادیاں نہ کرو. گھر میں واپس آ کے اپنے بیٹے سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم اتنی شادیاں نہ کرو. کہتے ہوں گے مگر وہ بات آئی نہیں ہوگی. کیا ممکن ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے سے کوئی بات کہیں وہ نہ مانے؟ پاسبل ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ امت سے امیر المؤمنین کہیں کہ تم اپنی بیٹیاں میرے بیٹے کے ساتھ نہ بیاہ ہو, اپنے بیٹے سے نہیں فرما رہے ہیں. یہ کون سی منطق ہے؟ یعنی غلط ہے, 100% غلط ہے. میں اتنے کمانڈ سے, اتنے اطمینان سے کیوں کہہ رہا ہوں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, تھوڑی سی آپ توجہ فرما لیں. دیکھیے ایک شریعت کا قانون ہے اور اس کو اچھے سے آپ محسوس کیجئے اور آپ بتائیے کہ کیا واقعاً اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے مسلمانوں کو یا نہیں. شریعت کا ایک قانون ہے کہ انسان ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا. ٹھیک. اگر کسی شخص نے 4 میں سے ایک وائف کو طلاق دی تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ یہ اب 5th میرج, 4th کو طلاق دے چکا ہے. ٹھیک ہے. 5ویں شادی کب کر سکتا ہے؟ 4تھی کو طلاق دینے کے فوراً بعد نہیں کر سکتا. پھر اس کو 3 مہینے رکنا ہوگا. وہ جو عدت کی مدت ہے
اس مدت میں وہ طلاق شدہ زوجہ چونکہ نصف زوجیت کا حکم رکھتی ہے، لہٰذا ابھی 3 مہینے تک وہ 4 ہی بیویوں کا شوہر ہے گویا، تو اب وہ 5ویں نہیں کر سکتا، وہ 5ویں کو چوتھی بنا کے کب لائے گا کہ جب 3 مہینے گزر جائیں۔ اب ٹھیک ہے، اب ذرا ادھر آئیے، میری طرف توجہ دیجیے آپ۔ اگر 3 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا ایک طلاق کے بعد، ٹھیک، تو سیکنڈ میرج کب ہوگی؟ 3 مہینے بعد۔ صحیح، اب اس کو پھر طلاق دے دیجئے، پھر اس کے بعد میرج کرنے کے لیے 3 مہینے رکنا پڑے گا۔ جی جی، 1 سال میں 4 سے زیادہ شادی پھر آپ کر نہیں سکتے۔ ہاں صحیح بات ہے، ٹھیک، ٹھیک، اب ذرا آپ کاؤنٹ کر لیجئے کہ اگر 300 شادیاں کرنی ہے تو کتنی عمر چاہیے؟ 75 ایئرز، 75 سال۔ تو آپ 300 کیوں لے رہے ہیں؟ آپ 70 والی روایت لیجیے۔ نہیں، آپ ابھی اس پہ آ جائیے جو جس کو بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ 300 شادیاں کی، 75 سال چاہیے، وہ بھی 75 سال میں 15 سال بالغ ہونے کے پلس کر دیجئے آپ، اس لیے کہ 15 سال کے بعد ہی تو شادیاں کرنی شروع کرے گا۔ 90 ایئرز، 90 سال کی عمر، جبکہ ہمارے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کل عمر مبارک 47 ایئرز، 47 سال ہے۔ 15 سال مائنس کر دیے، 32 ایئرز ہیں کہ جن میں امام علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے، جس زندگی میں 4 جنگیں بھی ہیں۔ اچھا، جنگ نہروان میں بھی امام حسن علیہ السلام موجود ہیں، وہ تمام جنگیں جو امیر المؤمنین کی 3 بڑی بڑی جنگیں ہیں، اور ایک وہ جنگ کہ جو شام سے آنے والے لشکر سے مقابلے کے لیے امام تشریف لائیں، اس میں بھی تو امام موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 25 یا ایک روایت میں 25 امام حسن علیہ السلام نے پیادہ حج کیے ہیں، پیدل حج۔ پیدل حج میں وقت زیادہ لگتا ہے، مدینے سے مکہ گئے، مدینے سے مکے وقت زیادہ لگتا ہے۔ ہاں، پیدل حج مدینے سے مکے جا کر 25 حج بجا لائے ہیں آپ، 4 جنگیں، 25 پیدل حج، مستقل سفر، لوگوں کے درمیان تبلیغ، لوگوں کی ہدایت، کیا یہ سارے کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں اور ادھر سے اتنا وقت آپ کی زندگی میں بچ رہا ہے کہ 300 شادیاں بھی فرما رہے ہیں؟ کیا دونوں چیزیں آپس میں جمع ہو سکتی ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے معنی ہے کہ یہ جو منطق یا لوجک بیان کی جب بالکل غلط ہے کہ امام اتنی شادیاں کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ آخر مسلمانوں کی کتابوں میں یہ باتیں کیوں آخر اس طرح سے پیش کی گئی؟ 70 ہے، 300 ہے، 250 ہے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ خلفائے بنی عباس، جی، یہ وہ خلفاء ہیں، میں اس کو اچھے سے آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ آپ سارے ہمارے ناظرین متوجہ ہو جائیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو خلافت میں آئے تھے صرف یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ ہم اہل بیت اطہار کا حق دلانے آئے ہیں، اور جب خلافت ملی تو اب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، اہل بیت اطہار کو ان کا حق نہیں دیا۔ یہ لوگوں کا اصل رشتہ کیا تھا رسالت مآب سے؟ یہ رسالت مآب کے چچا جناب عباس کی جنریشن میں تھے، اس لیے بنی العباس کہلائے، جناب عباس کی اولاد، ٹھیک ٹھیک، رسالت مآب کے چچا۔ اب انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم سب رسول اللہ سے قریب ہیں، اور وہ اہل بیت کے جنہیں ان کا حق نہیں دیا ہے، کہ اس زمانے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، ان کا حق کم ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے اب کیا کرنا تھا؟ رسول اللہ کے 2 چچا، ایک جناب عباس کہ جن کی جنریشن یہ لوگ ہیں، دوسرے جناب ابو طالب کہ جن کی نسل اور جنریشن میں امام صادق علیہ السلام ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، جناب ابو طالب کے پوتے ہیں۔ اب کیسے یہ بتائیں کہ ہم زیادہ رسول اللہ سے قریب ہیں؟ سب سے پہلا کام منصور دوانیقی نے یہ کیا کہ اپنا جو قاضی شہر تھا اس کو ذمہ داری دی کہ وہ روایتیں گڑھی جائیں۔ قاضی یعنی جج۔ اچھا اچھا، ان روایتوں کو گڑھا جائے کہ جن روایتوں کی بنا پر رسالت مآب کے خاندان کی جو اہل بیت اطہار کی نسل ہے ان کو العیاذ باللہ چھوٹا کیا جا سکے۔ لہٰذا اس قاضی نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ 158 یعنی ہمارے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی سن 50 میں، 50 ہجری میں، 158 یعنی پورے 100 سال گزر جانے کے بعد اب اس قاضی نے کہنا شروع کیا کہ اہل بیت اطہار میں تو 2 کمیاں العیاذ باللہ ہیں۔ پہلی کمی کیا ہے کہ یہ جن کی نسل ہیں رسول اللہ کے چچا جناب ابو طالب العیاذ باللہ وہ کافر تھے،
108 سال کے بعد یہ کہا ہاں اتنے دنوں بعد پہلی آواز بلند ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کے چچا مسلمان ہی نہیں تھے. کیوں؟ تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو خلیفہ اس وقت عباس کی جنریشن میں ہے وہ مسلمان تھے، اور چھٹے امام جو جناب ابو طالب کی جنریشن میں ہے العیاذ باللہ وہ مسلمان نہیں تھے. جبکہ اس قسم کی بات کہنے والے نادان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر جناب ابو طالب کے ایمان اور اسلام کو قبول نہ کیا جائے تو رسول مقبول پر حرف آ رہا ہے، رسالت مآب کی شخصیت پہ حملہ ہو رہا ہے، وہ اس کو بھول گئے. دوسری بات انہوں نے یہ مشہور کی کہ وہ جو جنریشن رسالت مآب کی آگے بڑھی جناب سیدہ کے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کے ذریعے سے، امام حسن علیہ السلام العیاذ باللہ بہت زیادہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے. وہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ جو لوگوں کے درمیان ہدایت کریں، لوگوں کے درمیان ان کی رشادت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ العیاذ باللہ ان کا مزاج یہ تھا کہ زیادہ شادیاں کرتے تھے. اب آپ متوجہ ہیں کہ کیا الزام لگانا چاہ رہے تھے. یہ 158 پہلی بار یہ آواز تب اٹھی ہے. اچھا اب یہ دیکھیے، آپ اس نظریے سے اگر دیکھیے تو وہ جو بات آپ نے کہی تھی کہ لوگ آتے تھے کہ رسول اللہ سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، وہ بات ٹکرا رہی ہے اس نظریے سے. کیسے؟ اس لیے کہ یہ نظریہ پیش کرنے والے یہ چاہ رہے تھے کہ العیاذ باللہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو یہ بتایا جائے کہ بس وہ گھر میں اپنی ازواج کے درمیان رہنا پسند کرتے تھے، لوگوں کے بیچ میں ہدایت کرنا، لوگوں کے درمیان نمازیں پڑھانا، اس چیز کو نہیں پسند کرتے تھے. یہ نظریہ اس لیے پیش کیا گیا. اچھا اب آگے آ جائیے. یہ جب نظریہ آپ اس کو اگر تاریخ میں جا کر تلاش کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ساری باتیں صرف اس لیے کی جا رہی تھیں تاکہ امام حسن علیہ السلام کی جو نسل اس زمانے میں تھی، کہ جو ایک تاریخی بحث ہے جس میں اس وقت مجھے نہیں جانا ہے کہ کس طرح سے ان میں سے بعض تھے کہ جو بنی عباس سے اٹیچ ہو گئے تھے، بنی عباس کو ان سے اپنے کو دور کرنا تھا، لہٰذا یہ سارے پروپیگنڈے اس زمانے میں شروع کیے گئے. اور پھر بعض روایتیں اہل بیت اطہار کی اس زمانے کی شخصیتوں سے بھی وابستہ کر دی گئیں کہ انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے کے لیے فرمایا کہ لوگوں میرے بیٹے سے شادی نہ کرنا. یہ جو باتیں ہیں خود لوگوں نے گڑھی اور اہل بیت اطہار سے منسوب کر دیں. ان کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں. کیوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، کسی بھی شخصیت کو اگر پہچاننا ہو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کے دوستوں کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، صحیح، اور دوسرا یہ کہ اس کے جو دشمن ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور مضبوط رہے گا کہ کیا کہتے ہیں. اس زمانے میں نام نہیں لے پاؤں گا، اس زمانے میں جو امام حسن علیہ السلام کے شدید دشمن تھے ان میں دو کے نام بہت زیادہ سامنے آتے ہیں. اچھا، ایک وہ کہ جن سے امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی تھی، وہ، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کا نام مروان ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جو حاکم مدینہ بنایا گیا تھا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے موقع پہ. سب سے زیادہ ستایا ہے مروان نے امام حسن علیہ السلام کو. اس کے باوجود کہ یہ دونوں، میں نے پہلے جس کا ذکر کیا اور دوسرا جس کا نام لیا، یہ دونوں شدید دشمن ہیں، اس کے باوجود ان دونوں نے کہیں بھی نہ اپنے بیان میں، نہ کہیں لکھا یعنی نوشتے میں یا کسی گفتگو میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ دیکھو رسول اللہ کے نواسے ہیں اور شادیاں بہت کرتے ہیں. آپ اپنے کتابوں میں سب چیزیں کہاں سے جگہ دیں گے؟ میں اپنی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں برادران، سارے مسلمان، وہ سارے برادران اسلام کے جو ان لوگوں کے اقوال کو جمع کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنی کسی کتاب میں ذکر نہیں کیا کہ مروان نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی ہو کہ ان کا کیا ذکر کرتے ہو تو بہت شادیاں کرتے ہیں. امیر شام نے بھی کہیں یہ بات نہیں کہی. دیکھیے، اگر کوئی شخص زیادہ شادیاں کرنے والا ہو تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہ جاتی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دشمن کو نہ خبر ملے، اور اگر یہ بات دشمن کو معلوم ہوتی تو یہ بہت بڑا حربہ ہوتا اس کا اپنے مد مقابل کو زیر کرنے کا، لیکن یہ کام نہیں کیا. اس کے معنی ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ اس زمانے میں امام حسن علیہ السلام نے زیادہ شادیاں نہیں کی ہیں. یہ صرف گڑھی ہوئی بات جو 100 سال بعد سامنے آئی ہے.
چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یوں ہماری الجھن دور ہوئی اور ہمارے بہت سے ناظرین اگر ان کے ذہنوں میں یہ باتیں پیدا ہو رہی ہوں گی کہیں سے سن کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، وہی بڑے نواسے، انہوں نے 70 یا 250 یا 300 شادیاں کی تھی، تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا جیسا کہ آقا نے بتایا، اور خود مجھے بھی اطمینان ہو رہا ہے. مگر ایک دو چیز ذرا سا ہم اس طرح سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر خود آپ کی کتابوں میں ان روایتوں کو جگہ دی گئی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ دی گئی ہے. دیکھیے ہمارے وہاں جو اس کا ذکر آیا وہ نقل قول کے طور پہ آیا ہے، یعنی کسی کی بات کو کوڈ کر دینا، اس طور پر کتاب میں ہمارے وہاں ذکر آیا ہے. مثال کے طور کے اوپر ہماری ایک کتاب ہے اس جو بحار الانوار ہے، اس کتاب میں یا اس جیسی اور کتابوں میں جہاں بھی ذکر آیا ہے فلاں نے کہا ہے کہ یہ بات بیان کی گئی ہے، یعنی کسی اور کے ریفرنس میں وہ بات بیان کر کے وہاں پر پیش کی گئی ہے. مثلا میں جملہ عرض کروں کہ مناقب ابن شہر عاشوب ابو طالب المکی فی قوت القلوب، یہ کتاب ہے کہ جس نے یعنی اس ریفرنس کے ساتھ کوٹ کیا کہ ان الحسین تزوج 250 امرا وقد قیل 300، کہ یہ کہا گیا ہے، یعنی ایک ویو ہے، ایک نظریہ ہے کہ 300 شادیاں کی ہیں، یہ کہا گیا ہے. تو ہمارے وہاں جب یہ کسی کا نظریہ کوڈ کیا جا رہا ہو، دیکھیے اصل امانت داری یہی ہے، جی آپ میرے ویو کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ جب بات نقل کریں گے تو جو میں نے کہی وہی آپ بیان کریں گے. صحیح بات ہے. اسی طرح سے وقد قیل، یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے 300 شادی کی ہے، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ تو کسی کا قول ہے جو نقل کیا جا رہا ہے یہاں پر، اس طور پہ یہاں کے اوپر انہوں نے بیان فرمایا ہے. چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین اجازت چاہتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آخر میں آقا سے یہ بھی پوچھ لیں کہ 300 شادیاں اور 300 طلاق یہ سب بات چھوڑی جائے، کیا آپ نے اپنی زندگی میں کسی وائف کو، کسی بیوی کو طلاق دیا کہ نہیں دیا؟ آئیے یہ جانتے ہیں. دیکھیے، اور یہی چیز ایک اور ثبوت بن جائے گا امام علیہ السلام کے 300 طلاق نہ دینے کا. دو باتیں میں پہلے عرض کر دوں. ایک بات تو یہ بیان کی جاتی جب لوگ گڑھتے ہیں، وہی میں نے کہا تھا جب انسان گڑھنا شروع کرتا ہے تو کس حد تک جائے گا کچھ نہیں پتا ہے، کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، آپ کا جنازہ نکلا ہے، تو العیاذ باللہ آپ کے پیچھے بہت ساری عورتیں ماتم کرتی ہوئی چلیں. پتہ یہ چلا کہ یہ امام حسن علیہ السلام کی بیوہ ہیں کہ جن کو طلاق دیا تھا. آپ ذرا سوچیں، اگر کسی عورت کو طلاق دے دی اور کسی اور کی زوجیت میں آ چکی تو وہ پلٹ کے آ کے اپنے گزشتہ شوہر کے لیے ماتم کرے گی؟ یہ تو معقول ہی نہیں ہے. اور 4 بیویوں سے زیادہ بیوی ہو نہیں سکتی. جی 4 بیویوں کے ماتم کرنے کا ذکر تو ٹھیک ہے، ایک معقول بات ہے. 300 بیویاں ماتم کرتی ہوئی پیچھے چل رہی ہیں، کسی کا انتقال نہیں ہوا، کسی نے دوسری شادی نہیں کی، سب اپنے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بالکل غیر معقول بات ہے. اصل کامن سینس بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس زمانے میں کبھی بھی با کردار اور با عزت اور با شرافت گھرانے کی عورتیں باہر آ کر ماتم نہیں کرتی تھیں کبھی بھی. مجبور کر دی جائیں ایک الگ بات ہے، لیکن مجمع میں آ کے ماتم کرنے کا ذکر خاص طور سے وہ خواتین جو اہل بیت اطہار کے گھرانے سے وابستہ تھیں ان کے کردار میں کہیں نہیں ملتا. دوسری بات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، دیکھیے تاریخ میں ہے یہ کہ جس موقع کے اوپر آقا کی یعنی امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہو رہی تھی، آپ سے یہ پوچھا گیا شہادت اور زہر دینے کے درمیان آپ سے یہ دریافت کیا گیا کہ مولا بتائیے کہ آپ کو کس زوجہ نے زہر دیا ہے؟ کس زوجہ نے زہر دیا؟ ہاں، آپ کی بیوی نے. آپ جانتے ہیں کہ جعدہ جو اشعث کی لڑکی تھی اس نے ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دیا ہے. امام زہر کو اس کی بنا پر زہر کو دیا گیا اور امام زہر کی بنا پر شدت سے تکلیف میں ہیں. اس کے باوجود امام نے جب پوچھنے والوں نے پوچھا تو اس کا نام دوسروں کو نہیں بتایا. امام حسین علیہ السلام کو بتایا، اپنے چھوٹے بھائی کو، لیکن دوسروں کو نہیں بتایا. ٹھیک، ایک بات، امام اس وقت چاہتے، دیکھیے امام علم غیب رکھتا ہے، امام زہر کھانے سے پہلے بھی اور زہر کے پی لینے کے بعد بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ کس نے زہر دیا ہے.
اگر امام طلاق دینے والے مزاج کے ہوتے کہ جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ نرم مزاج اور اس لیے لوگ آتے تھے کہ شادیاں کر لیں اور طلاق دے دیں، اگر طلاق دینے والے مزاج کے ہوتے تو سب سے پہلے کس کو طلاق دینی چاہیے تھی؟ زہر دینے والی کو. لیکن نہیں دیا امام نے. نہیں تو جب شہید ہوئے تو کیا کہاں سے طلاق؟ شہادت اور زہر پینے کے درمیان فاصلہ ہے. اچھا. کم از کم 8-10 گھنٹے امام اس دنیا میں اس دوران باحیات رہے، اب تو طلاق دے سکتے ہیں. اچھا نہیں دیا. نہیں دیا. اچھا اس سے پہلے امام کو علم ہے کہ یہ جعدہ وہ عورت ہے کہ جو مجھے زہر دے گی، ذکر کیا کئی جگہوں کے اوپر یہی جعدہ ہے کہ جو میرے قتل کی ذمہ دار ہے، یہی میری قاتلہ ہے، ذکر کیا، جانتے تھے، معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود طلاق نہیں دی. اگر طلاق دینے والے مزاج کے ہوتے تو بقیہ کی نوبت بعد میں آتی. جو زہر دینے والی ہے اس کو تو پہلے سزا مل جانی چاہیے تھی، اس کو تو پہلے اپنے گھر سے نکال باہر کرتے. اس کے معنی ہے جو اتنا رحیم مزاج کا ہو کہ اب خود پر ظلم ڈھانے والی کو گھر میں برداشت کر لے اور اسے طلاق نہ دے، وہ عام نیک بیویوں کو طلاق پہ طلاق دیے جائے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آغا اس طرح سے ایک واقعی ایک بڑی الجھن تھی جو دور ہو گئی، اور بڑی معذرت کہ ہمارے کچھ سوالات ایسے تھے، لیکن شاید ہمارے ناظرین کے لیے یہ بہتر ہو کہ یہ جوابات آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچے ہیں.